أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. کل بتایا گیا تھا کہ انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی ہے. قبض کی حالت میں استقامت پیدا ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ استقامت کی فوائد بتاتے ہیں. استقامت فرماتے ہیں کہ یقیناً ان الذین قالوا ربنا اللہ. آپ یہاں علماء ہے اس بات کو جانتے ہیں. یہ یہاں ربنا مبتدا ہے. خبر لفظ اللہ ہے. دراصل لگتا ایسا ہے لیکن ہے کہ اللہ ربنا تو ابتدا کیا ہے اللہ ہے. کیا ہے اللہ ہے. آدمی پڑھتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں کہ ربنا اللہ ہے. ربنا مبتدا ہے حالانکہ مبتدا کیا ہے اللہ. یعنی اللہ ربنا رب ہمارا رب اللہ ہے. اللہ ہمارا رب ہے. لیکن یہاں سے ایک ذہن اس طرف بھی جاتا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ الیاس میرا مولانا الیاس میرا دوست ہے. میرا دوست میں الیاس میرا دوست ہے تو الیاس میں خدا ہوا. میرا دوست کیا ہوا کہ میرا دوست خبر ہوا الیاس میرا کیا ہے دوست ہے. لیکن اسے معلوم ہوا کہ ایک اور بھی دوست اس کے ہیں. زید بھی دوست ہے, بکر بھی دوست ہے, کئی اس کے دوست ہیں. آدمی کہے کہ اللہ ربنا اللہ میرا رب ہے تو اسی معلوم یہ بھی خیال جاتا ہے کہ اللہ بھی ہمارا رب ہے, میرا رب ہے, کوئی اور بھی ہے, کوئی کوئی اور بھی رب ہے میرا. لیکن جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس بات کو حصر کیا تو مبتدا کو بعد میں لایا. آپ کو پتہ ہے کہ خبر کو جب پہلے لایا جاتا ہے مبتدا کو بعد میں لایا جاتا ہے تو حصر پیدا ہوتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور نہیں ہے, ہمارا رب اللہ ہے. اب یہ جب آدمی کہتے ہیں کہ رب ہمارا صرف ایک اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ایک ہے, تو یہ ایک عقیدہ ہو گیا کہ اور کوئی رب نہیں. میں کہتا ہوں کہ میرا دوست الیاس ہے, مطلب کہ اور نہیں ہے, یہ الیاس میرا دوست ہے. تو یہ میرا رب ہمارا رب اللہ ہی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے, کوئی اور نہیں. ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمیں نعمت دینے والا, چھیننے والا, سب کچھ اللہ ہے. اب جب آپ نے رب کو مالک مانا تو بات کس کی مانو گی؟
اللہ کو مانیں. یعنی اعتقادی طور پر بھی یہ کہتا ہے، علمی طور پر بھی یہ کہتا ہے، اور رب اللہ کی جو تقاضے ہیں اس کی بھی پورا کرتے ہیں. تقاضا کیا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میرا صرف رب ہمارا اللہ ہے، وہ اللہ ہمارا ہی رب ہے اور کوئی نہیں ہے، تو وہی جب مالک ہوا تو مالک کا حکم مانا جاتا ہے، اس کے حکم مانیں گے. اللہ تعالیٰ ایک بات آگے اور کرنا فرماتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنے پر تمہارا کام ختم ہو جائے گا. یہ بات آسان ہے. قالو کہو ربنا اللہ، کتنا وقت لگ گیا، ایک دوسرے کرنے لگ گئے. لیکن اب اس کی جو تقاضے ہیں، اگر واقعی تمہارا یقین ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے. احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگ گمان کرتے ہیں کہ اتنی بات پر ہم کو چھوڑے جائیں گے کہ ہم کیا کہ آمنا، بس ہم جنت میں چلا گیا، اب ہمارا جو ہم کریں وہی کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم لا یفتنون، ان کو آگ کی آزمائش کی بٹیوں سے نہیں گزارا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا اور تم کو بھی آزمایا جائے گا، بعد والوں کو بھی آزمایا جائے گا. یہ آزمانا اسی لیے ہے کہ تم میں سے کون واقعی ایماندار ہو یا زبانی ایماندار ہو. اب آپ فیصلہ کریں کہ جو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی دین کو، اپنی آراء کو محض خواہشات کی بلبوتے یا اپنے مفادات کی تحت ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پھر فلان خفا ہو جائے گا. تو کیا یہ جب اس کے خیال یہ ہے، یہ اللہ کا مانتا ہے یا اپنی خواہشات کا مانتا ہے؟ رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوائے نفس کو الہ بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے پر نہیں چھوڑ جائیں گے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں. خطا ہو جاتی ہے لیکن بس توبہ کریں تو ڈٹ جاؤ. حق پر جمے رہو. یہ جو آپ پر آزمائش آتی ہیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی مشکلات آتے ہیں، کبھی بھوک افلاس کا وقت آتا ہے، کبھی سختیاں آتی ہیں، کبھی نرمیاں آتی ہیں. یہ ساری آزمائش ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ بندے کو پرکھتا ہے کہ یہ میرا ہے یا شیطان کا ہے، یہ نفس کا ہے. نفس شیطان کی بیٹی ہے. جب اس ساتھ شادی کرو گے تو پھر وہ تمہارے گھر کے اندر آئے گا. دل کے اندر، دل گھر ہے. دل کیا ہے؟ گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں آئے گا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دخول کرے گا، بلکہ اس کی محبت ہے، اس کی انوارات، اس کی طرف سے مہربانی آئی،
لیکن اگر تم نے دنیا کی محبت سے دل بھر دیا تو دنیا شیطان کی بیٹی ہے. اب تمہارا سسر تمہارے گھر آئے گا، پاؤں پلائے بیٹھے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، جم کے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوں گے. اب اس کی مدد شروع ہو گئی. یہ اکیلا ایک انسان نہیں رہا، اس کے ساتھ آگے پیچھے افواج لگ گئی. وہ کمانڈر ان چیف ہے ظاہری افواج کا، یہ کمانڈر ان چیف ہے اور افواج کا. اب افواج فرعون کی فوج لشکریں موسیٰ علیہ السلام کی پیچھے کریں گی. اللہ تعالیٰ کی لشکریں اس کو منع نہیں کرتی کہ مت آؤ، خوش راستہ بھی تھا ایک، اس پر وہ جا سکتے تھے، نزدیک بھی تھا، لیکن وہاں حکم نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو فرعون کی مسلسل کے ساتھ جو قوم تھی وہ غلام تھی. کون تھی؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اتنے اب یہ جب تک یہ میدان تہ میں سرگردان نہ پھریں، مشقتیں نہ اٹھائیں، اس وقت تک اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ فرعون کے ساتھ دو بدو ہو جائے. بھاگیں گے، جب بھاگیں گے تو تمام منصوبہ خراب ہو جائے گا، پکڑ جائیں گے. تو طویل راستہ اختیار کروایا ایک تو اس لیے، حالانکہ وہاں سمندر آتا تھا کہ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں اسے غرق کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ غرق کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ افواج ہوتی ہیں، کبھی محبت کی فوج ہوتی ہے، کسی پر اتنی محبت ڈالتے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو. اور کہے تو علیک محبت منی، خوب جانتے تھے کہ یہ شاید وہی نہ ہو، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اپنے ساتھ اپنے رب کی فوج کو کر لو، اپنی رب کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال ہو کرو. وہ اس وقت ہوگا کہ تم اپنے رب کی احکامات پر خوب جمے رہو گے. اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا اور اپنا مالک سمجھ کر کے کہو کہ وہ جو کہتے وہی میں مانوں گا بس. لیکن پھر یہ نہیں کہ تم نے کہا ہے، یہ کہنے میں تم تمام دن اسپیکر میں کہتے ہیں، مساجد میں کہتے ہیں، ممبر پر کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، لیکن اس کا پتہ چلتا ہے آزمائش کے وقت. وہ عورتیں سدی وسندر ہے بڑو پداری تردنو بسود سندر یعنی چې خدای اعلی کی بخیر کی چې نه د بهادر او د درپوک پته ولګیږي. مو ته سندر نرسی خو منای دغه وہ ایک عورتیں کی شادی تھی، وہاں ہم چھوٹے تھے جا رہے تھے، تو ایک وہ نہیں وہ جو اپنی بولتی رہتی ہے عورتیں، تو وہ کہتی تھی اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ایک دم ایک بڑی مصیبت لائیں، اللہ گلو جو ہے ہنگامی حالات آئے پھر خیر بھی کریں کیونکہ اس کی برداشت نہیں کرتے. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر شوہر میں کہتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں، بہت بریتوں والا ہوں، بہت تکڑا ہوں. کہ ہم اپنے شوہر کو دیکھ رہے کہ واقعی بہادر ہے یا گدڑ ہے. تو
تو یہ کہتے ہیں کہ آزمائش کے وقت پتہ چلتا ہے. کس وقت؟ آزمائش کے وقت. کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تنزل علیہم الملائکہ. اب اس کا مقابلہ کون کر سکے؟ اللہ تخافو، اس کو کی موت کے وقت اس کو پہلے آ جاتے ہیں. نظر ہوتے ہیں دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، آگے خود کہتے ہیں، لیکن دنیا میں نظر نہیں آتی ان کو. لیکن اتنا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں پوری دنیا کے ساتھ لڑتا ہوں. وہ کیوں مضبوط ہوتا ہے؟ اکیلا آدمی ہو کہتے ہیں آ جاؤ تمام دنیا آ جاؤ. اس کے ساتھ افواج ہوتی ہے، دراصل اس کو نظر نہیں آتی لیکن اس کو تقویت ملتی ہے دل کو. آگے کہتے ہیں کہ اللہ تخافو، تم خوف نہ کرو، ولا تحزن، غمگین بھی نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوشخبری حاصل کرو، خوش رہو اس پر، جنت پر، باغوں پر جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب آگے ایک بات اور بتاتا ہے، تم جو کام کرتے تھے وہ تم نہیں کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے یار. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں دوست تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا تھا کہ دیکھو اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا ہے، لیکن پہلے ان تکلیفیں اٹھائی تھی. جو جماعتیں تکلیفیں نہیں اٹھاتی، وہ کہتے ہیں کہ بس یوں ہی ہمیں تیار مل جائے تو وہ اس کو میدان تہ میں سرگردان کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہو. تب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، تو اور خدا لڑو، کیونکہ مجھے تو یہ گستاخی کے الفاظ نہیں تھے. دراصل مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ بیچاروں نے دیکھا تھا کہ لاٹھی اس پر مارتا ہے، کس پر؟ پتھر پر، پانی کی چشمے نکالتے ہیں، اور وہاں لاٹھی ہے جب ڈالتا ہے اژدہا بن جاتا ہے. اس نے دیکھا تھا سب کچھ کو، بڑا کیا وہ اژدہا کیا اس کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ ثعبان مبین. وہ بنتا ہے، تمام کو کھڑا کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے سمندر ہے، لاٹھی مارتا ہے تو کیا بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، راستے مل جاتے ہیں. تو ایک لاٹھی وہاں بھی مارو نا. نے کہا کہ نہیں، اب تمہاری اصلاح کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ تمہاری اصلاح کرنی ہے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب میدان میں 40 سال تم پر حرام ہے، تم بوڑھے کمزور ہو چکے ہو، غلامی کا دور گزر جائے، یہ نوجوان تھوڑے سے بڑے ہو جائے پھر دیکھیں گے. تو بتایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی دوست تھے، اور فی الآخرہ، آخرت میں بھی. یہ ایک زبردست بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کو ہلانے والی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے جنت میں وہی چیز موجود ہے جو تم خواہش کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگتے ہو. تم دنیاؤں کی بادشاہوں کے مہمان نہیں ہے، اب میرے مہمان ہے. تم نزلا من غفور الرحیم، بخشنے والے، نہایت رحم والے، جس کا رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، تم اس کی مہمان ہو. جس کے عفو کی کوئی حد نہیں ہے، تم اس کی کیا ہے؟ تم اس کی مہمان ہو، بخشنے والے کے. اب یہ اس کی طرف اشارہ کیا. آدمی جب حق پر جمع رہتا ہے، حق پر
اس پر مضمون لمبا ہے تھوڑا سا، ہم کہہ دیں گے تھوڑا مضبوط اچھے ہو جاؤ تم، اس لیے اس کو تقسیم کریں گے. تو یہ آدمی جب استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نفس کے ساتھ لڑتا ہے. نفس کہتے ہیں کہ آنکھیں اٹھاؤ، انسان کو دیکھو، بڑا خوبصورت ہے، مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو نیچے کرو، عورت کو کہتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں. اب آنکھیں نیچی کرنا، اس کی طرف نہ دیکھنا، نفس کے دبا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. نفس پر پاؤں لگائیں گے تب نہیں دیکھو گے. بہت بھوک لگ گئی ہے، بہت سخت بھوک لگ گئی ہے، آپ کو سخت تکلیف ہے. اب وہاں 500 روپے کا نوٹ پڑا ہے، تم کہتے کہ لے لو، وہاں سے بریانی لے لو، اس پہ خرید لو. اب یہ نفس کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام مال کی طرف مت جاؤ. تمہاری حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے لیے آگ کا ٹکڑا بن، یہ تمہارا جو خون بھی تمہارے اس جو گوشت بھی اس حرام مال سے وہ جہنم جائے گا. اب دوسری ٹکرائی، آپ نے نفس پر پاؤں لگایا اور اس کو نہیں لیا. کہاں یہ کس کا ہے؟ دل نہیں چاہتا، دل چاہتے کہ جیب میں رکھو، لیکن اب نفس کے ساتھ تم نے لڑائی کی. نفس دبایا نہیں دبایا، یعنی اپنی مرضی کو اپنی رب کی مرضی میں تم ڈبونے لگے، ضم کرنے لگے. موقع حسد کا ہے کہ میں بڑھ جاؤں، دوسرا کہتے ہیں کہ میں بڑھ. اب شیطان کہتے ہیں کہ اس کے لیے کودا کودوں، کیوں کودا کیوں کودوں؟ نہیں کودوں گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا، میں اس کو ہدیہ بھیجوں گا، میں اس کی خیرخواہی کروں گا. اب نفس دبایا، کس پر عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر. الدین نصیحہ، خیرخواہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیرخواہی، رسول کے ساتھ خیرخواہی، تمام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی. اب تمہارا نفس ایک بات چاہتا ہے اور اللہ کا حکم دوسری بات کا تقاضا کرتا ہے. ربنا اللہ. اب یہ تقاضوں کا ٹکراؤ ہے. تم اللہ تعالیٰ کی دین کے تقاضوں کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کہ میرا رب ہے وہ، تو تمہارا دل، تمہارا یہ جو نفس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب تمہارا حق ہے یا نہیں ہے کہ کل قیامت کی جو چاہتے ہو وہ دے دے اللہ. فیہا ما تشتہی انفسکم. اب وہ تمہارا دل وہاں خراب چیز نہیں مانگے گا، کیونکہ تمہارا دل کس میں ڈوبا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈوبا ہوا ہے. تو آخر میں تو یہ جنت ہوگی. آپ کو جو مانگتے وہ بھی دے گا، جو چاہتے وہ بھی ملے گا. آپ کی منہ میں کیلا ہے، کہو کہ اب تھوڑا سا انار ہو جائے، پھر انار ہی ہو جائے گا. وہاں ادھر اللہ تعالیٰ چاہے گا کیا چاہے گا؟ دنیا میں یہ ہوگا کہ بڑے مزے میں ہوں گے. دنیا میں یہ ہوگا کہ جو حالات آئیں گے کہو گے اللہ مالک، بادشاہ ہو جاؤ گے، بادشاہ. کیونکہ وہ حالات لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تکلیف ہوگی لیکن گھبراؤ گی نہیں، گھبراؤ گے. جس طرح کوئی آدمی کوئی محبوب کسی کو خوب دبا لے،
ایسا اس کی آنکھیں بھی پھول جائیں، آنکھیں پھول جائیں، اور اس کو پچھلیوں کو درد بھی ہو رہا ہے تو طاقتور ہے تھوڑا سا، یہ وہی بھی کہے گا، لیکن دل میں کہے کہ اور دبائے. یہ پنجاب والے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، پتہ نہیں اس کو مرچ پسند ہے پسند نہیں ہے، نہیں ہے. تو میرے پاس ایک ساتھی آیا تھا، اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے، بڑے پیارے تھے. تو میں نے گھر میں کہا کہ یہاں ان لوگوں کو مرچ بہت پسند ہے، تھوڑا سا اس میں مرچ اس کو سال میں خوب ڈال دیں. کوئی خوب ڈال دیا. اب تو دنیا ایک ہو گئی ہے، اب یہاں سخت کڑی مرچ آتی ہیں، پہلے کڑوی نہیں آتی، جب نیم کڑوے ہوتے ہیں، نیم کچھ کڑوا کچھ میٹھا. تو وہ جب میں نے کھانا کھایا بتکلف ہی، جس طرح میں آپ اس طرح بتکلف ہوں، اس طرح بتکلف ہوں. تو میں نے کہا کہ فلان کیسا لگا؟ بات مرچوں پر چل رہی تھی، مرچوں پر، باقی دوسرا اچھا ہو دوسرا. مجھے کہا کوئی مزہ نہیں آیا. میں نے کہا یار کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے کہا کہ مرچ نہیں تھی، کہ مرچ جو تھی یہ تھی، مرچ ہے یہ، مرچ ہے یہ. کہا نہیں. تو کل میں نے کہا کہ کوئی انڈا ونڈا نہ پکائے، سالم مرچ پکائے اس کو. دوست ساتھ تکلیف ہوتی ہے. چپ کسی آ رہا تھا، میں کہا کہ شادی کی بہت تنگ آ گیا، تو پھر اس کے سامنے انڈا کر دی، یہاں سے چھپا دے. وہ تو کہا تو بہت شوق سے، میں کہا انڈا بھی پکایا، لیکن یہ آپ کو کل پسند نہیں آتا. اب کیسے لگا؟ اس نے کہا کہ پسند نہیں آیا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مرچ یہ نہیں ہوتا، مرچ وہ ہوتا ہے کہ ناک سے بھی پانی آئے، آنکھوں سے بھی پانی نہ آئے، یہ مرچ ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں مزہ تو اس میں ہوتا ہے. تو جس کے اللہ تعالیٰ سے لگ جاتا ہے، پھر مصیبت میں آنسو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اندر سے مزہ آتا ہے. تو دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر استقامت نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ اس کی طریقے کیسے ہوں گے اس کی مثالیں انشاءاللہ کل بیان کریں.